قرآن عظیم کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار فوائد ہیں، اور انسان مر جائے تو مرنے کے بعد میں بھی قرآن عظیم کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج کی چکا چوند والی دنیا، جبکہ نوجوان نسل کو میوزک کا ایک نشہ ہے، گانے سننا گویا کہ روزانہ کا ان کا معمول بن چکا ہے، موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، تو آج کل کی جو نسل ہے، نیو جنریشن ہے، وہ کتابوں سے، قرآن سے، دینی ماحول سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے نافرمان بچے بن رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اخلاق کی کمی ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑوں کے ادب کا نہیں پتہ، یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے عزت و احترام کا نہیں پتہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہاں سے ادب سیکھتے، جہاں سے ایک دوسرے کا ادب و احترام سیکھتے، جہاں سے ماں باپ کی عظمت سیکھتے، وہ اس سے قریب ہی نہیں ہے۔ وہ فلمی ڈراموں، سیریل، گانے بجانے ان لوگوں سے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت آسان ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے۔ ایسی وقت میں جبکہ دنیا اس طرف چلی گئی ہے، تو ایسے وقت میں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی عظمت بتائیں۔ اگر ان کو موبائل چلانا ہے تو ان کو بتائیں کہ موبائل کے اندر قرآن بھی سنا جا سکتا ہے، ان کو یہ بتائیں کہ موبائل ہی کے اندر قرآن کی تفسیر بھی سنی جا سکتی ہے۔ جہاں وہ دنیاوی مشاغل میں مشغول ہیں، انہی بچوں کو اگر یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کو تم سنتے اور دیکھتے ہو وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی تمہاری جان کا خطرہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں بے شمار لوگ قرآن کی طرف آ سکتے ہیں اور قرآن سننے کے عادی بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ فجر کے بعد یہ درس قرآن سنتے ہو، آپ یہاں پر چند افراد بیٹھے ہو، لیکن یہی جب ہم سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو اسی کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں، وہ آگے بھیجتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، تو ان کے دل میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم و فرقان حمید یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو ہمارے لیے نور ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے بخشش و سامان کا بھی ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں روزانہ سورہ بقر پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ سب کی پرابلم یہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھروں کے اندر نحوستیں ہیں۔ نحوست کیوں نہیں ہوگی؟ کہ قرآن پڑھنے والا تو کوئی موجود نہیں ہے گھر میں، اور گانے سننے والے جتنے گھر کے ممبر ہیں سب کے سب موجود ہیں، ٹی وی دیکھنے والے تو سب ہیں گھر کے اندر، لیکن کوئی درود پاک پڑھنے والا موجود نہیں ہے، تو پریشانی کیوں نہیں ہوگی؟ پیسہ آ جانے سے خوشی تو کبھی ملتی نہیں ہے، خوشی تو دل کو سکون اور راحت وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ جب تک دلوں کے زنگ دور نہیں ہوں گے تب تک انسان کبھی بھی سکون میں نہیں ہو سکتا ہے۔ عالی شان گھر بنا لو، عالی شان بیڈ پر لیٹ جاؤ، مخمل کے گدوں پر لیٹ جاؤ، لیکن سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ روزانہ سورہ بقر پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تانترکوں کے چکر لگاتے لگاتے گھر والے پریشان ہیں، اس نے کرا دیا، فلانا کرا دیا، یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ دے دو، ان سب کا علاج جو ہے وہ ہر گھر کے اندر ہر مسلمان کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خود قرآن پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اپنے گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے جب بندہ قرآن پڑھے روزانہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جنات جو سرکش شیطان قسم کے ہوتے ہیں ان کی سرکشی سے بھی وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کا اٹیک گھروں پر ہوتا ہے، ورنہ حضور نہ فرماتے کہ سورہ بقر پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نالائق قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں، اور ان کا علاج کسی ہاسپٹل میں تو ہے نہیں کہ آپ جا کر کے یہ کہو کہ فلاں جن
کی وجہ سے پریشان ہے، اس کا علاج صرف قرآن میں ہے، ورنہ کسی ایسے ہاسپٹل آپ نہیں دیکھو گے جس میں لکھا ہو کہ اس میں جناتوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہاں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو عامل ہیں صحیح والے، وہ عمل کر سکتے ہیں، باقی جھولا چھاپ عامل وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا فائدہ، قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے۔ مطلب جو قرآن پاک پڑھتے تھے، یہ صورتیں پڑھتے تھے، یہ صورتیں جو ہیں ان کے اوپر سایہ کریں گی۔ جو شخص آیت الکرسی صبح شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاءاللہ آگ لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیے آیت الکرسی پڑھنے میں؟ چوری ہونے سے اور آگ لگنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اخلاص، قل واللہ شریف، فرماتے ہیں سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، اس لیے 3 مرتبہ زیادہ تر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اگر کسی نے 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لی تو اس کو کتنا ثواب مل گیا؟ بے شمار ثواب مل گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کسی نے الف لام میم پڑھا تو الف ایک الگ لفظ ہے، لام ایک الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے۔ الف لام میم مشکل سے 5 سیکنڈ نہیں لگ رہے، اور کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ تو اگر کوئی ایک پارہ پڑھ لے گا تو کتنا اس کو ثواب ملے گا؟ بے شمار ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زبان تو اردو ہے یا ہندی ہے اور قرآن عربی میں ہے، اس کا ہم ٹرانسلیٹ نہیں جانتے، مطلب نہیں جانتے، تو کیا ہمیں بنا مطلب سمجھے جو ہے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا مطلب سمجھے بنا بھی اس کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ حضرت جبرائیل امی بہت ساری قرآن کی آیتیں ایسی لے کر آئے جس کا مطلب حضرت جبرائیل کو بھی نہیں پتا۔ اللہ نے نازل فرمائی آیت متشابہات جیسا الف لام میم ہے، اس کا مطلب دنیا میں کسی کو نہیں پتا، یا تو اللہ پاک جانتا ہے اور اللہ رب العزت کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں، ورنہ حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ لیکن قرآن وہ نازل کی گئی اور اس کو نازل کیا گیا، اس کو پڑھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کا مطلب بھی اگر کوئی نہ سمجھے نہ جانے تب بھی اس کا ثواب انشاءاللہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، یہاں پر حافظ قرآن کا وہ نہیں ہے ذکر، جیسے آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج سے کہیں بڑھ کر ہوگی، دیکھ کر کے بھی پڑھے تب بھی۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے اور بنا دیکھے پڑھنے میں سنگل ثواب ہے۔ کیوں؟ ایک بنا دیکھے جو پڑھ رہا ہے تو اب بنا دیکھے وہ صرف اس کے دل میں ہے اور وہ قرآن کی تلاوت زبان سے کر رہا ہے، لیکن جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کا ڈبل ثواب کیوں ہے؟ ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک قرآن کو دیکھ رہا ہے، تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ایک الگ ہے اور قرآن پڑھنے کا ثواب ایک الگ ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن تو آپ دیکھیے ہماری نظریں قرآن پر ہیں اور زبان پر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں، ڈبل ثواب ہے۔ کتنے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا، انسان دنیا سے بالکل الگ ہو گیا، اس کی دل دماغ سب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف ہے۔ تو یہ انسان کے دل و دماغ کو پاک کرتا ہے اور ایسی صورت میں اس کی قرآن کی برکتیں اس کو ملتی ہیں۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مگن ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے انسان، اب وہ دعا نہ مانگے تو ایسی صورت میں دعا مانگنے کا اس کو فرصت ہی نہیں ملی، قرآن پڑھتے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فرماتے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور تنگ دستی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ آپ گانٹ باندھ لیجئے، اپنے بچوں سے سورہ واقعہ پڑھوائیے، اور زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے،
اور آپ کاروبار کرتے رہیے اپنا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کے اندر برکت رہے گی، کبھی تنگی اور مفلسی آپ کے گھر کے اندر نہیں آئے گی۔ ایسے ہی سورہ الف لام میم تنزیل پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہ سورت اس طرح اس کی شفاعت کرتی ہے کہ اے اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو بخش دے، ورنہ تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ اور میت کو اس طرح ڈھک لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پروں سے اپنے بچوں کو اور اسے عذاب سے بچاتی ہے، یہ سورت اس کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کی سب سے آخری دو صورتیں، 30ویں پارے کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو بندہ اس دونوں صورتوں کو پڑھنے کا عادی ہو جائے اس سے کبھی بھی اس کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ کرایا دھرایا، تانترک پانترک، وظیفے اور اس کا برا چاہنا، لوگوں نے دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگی پڑی ہے، انا فلاں کو ایسا کر دو۔ دیکھا نہیں جا رہا نا آج کل کسی کی ترقی کسی سے، حسد اور جلن اور کینہ اتنا ہو چکا ہے، تو اس کا علاج بھائی آپ کے اپنے پاس ہے۔ لوگ کیا آپ کے تعلق سے سوچتے ہیں یہ چھوڑیے، آپ اپنا سیفٹی خود کیجئے۔ اللہ نے قرآن کی یہ دو صورتیں اسی لیے نازل کی ہیں، حضور کو جادو کرایا حضور کے، تو اللہ رب العزت نے یہ صورتیں نازل کی۔ تو یہ صورت سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھیے، پڑھنے کے عادی بن جائیے، اور کم سے کم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیجئے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد جائیے اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز پورے سال یا جب بھی آپ کی عادت بنی تو گھر کے اندر کبھی کسی پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اتنا کیجئے کہ 7 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، پانی پہ دم کیجئے، اپنے گھر کے اندر چھڑک دیجئے۔ اگر آپ نے ہر دوسرے تیسرے دن ایسا کیا تب بھی انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر ان کرائے دھرائے جادو ٹونوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔